آتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو فرماتے ہیں اسی دوران، اسی حالت میں ایک اجنبی شخص حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ تو فرماتے ہیں جو شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کے بال سیاہ رنگ کے تھے، بال سیاہ رنگ کے تھے، اور اس کا لباس سفید، بالکل سفید تھا۔ اجنبی شخص تھا، بال بالکل سیاہ تھے، اور اس کا لباس جون سا تھا، فرماتے بالکل سفید، اور اس کے چہرے پر اور اس کے کپڑوں پر سفر کی علامات بھی نہ تھیں، اور ہم میں سے کوئی شخص اس شخص کو پہچانتا بھی نہ تھا۔ چنانچہ وہ شخص آیا اور حضور کے پاس بیٹھا، اس نے اپنے گھٹنے جون سے گھٹنے رسول اللہ کے گھٹنوں کے ساتھ لگائے، اور اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ کی زانوں پر رکھ لیا، رسول اللہ کے رانوں پر رکھ لیا، حضور کے سامنے بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رانوں پر رکھ لیے اور کہا، محمد اسلام کے متعلق مجھے کچھ بتائیے۔ اجنبی شخص آیا اور عرض کرتا ہے، محمد مجھے اسلام کے متعلق کچھ بتائیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہ ہے، اور نہ ہی اس کے سوا کوئی معبود برحق نہ ہے، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور تم نماز بھی قائم کرو، اور تم زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور اگر تم بیت اللہ کا حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہو تو اس کا حج بھی کرو۔ تو جب رسول اللہ نے اس کو یہ باتیں بتائیں تو اس نے کہا، جی صدقتا، کہتا جی آپ نے سچ فرمایا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب اس نے صدقتا کہا تو ہمیں تعجب ہوا۔ بھئی دیکھیں رضوان بھائی، اب سوال وہی شخص کرتا ہے جس کو کسی چیز کا علم نہ ہو، اب اس نے آ کے رسول اللہ سے پوچھا بھی اسلام کیا ہے، تو حضور نے اس کا بتایا تو نماز پر، زکوٰۃ ادا کر، حج ادا کر، اگر تو حج ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ معبود برحق ہے اور رسول محمد اس کے آخری رسول ہے، تو اب حضور نے اس کو فرما دیا، تو اس نے کہا صدقتا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا صدقتا، تو فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ وہ آپ سے پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، تو جب تصدیق کر دی تو اس نے کہا، عرض کی محمد ایمان کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے ملائکہ پر، اور کتب آسمانی پر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آؤ، اور تم تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا جی صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ تو جب یہ بھی ہوگا، اس نے کہا جی سچ فرمایا، تو پھر اس نے عرض کی، محمد مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اب قیامت کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے انہوں نے پوچھا جی مجھے احسان کے بارے میں کچھ بتائیے، تو حضور نے فرمایا بھئی احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اس رب کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکے تو یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر تم اس رب کو نہ دیکھ سکے تو یقیناً وہ رب تو تم کو دیکھ رہا ہے نا۔ تو اس کے بعد عرض کی، محمد مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو رسول اللہ نے اس پر جواب دیا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ تو حضور نے فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، تو اس نے عرض کی پھر اس کی کچھ نشانیاں بتا دی جائیں، تو حضور نے فرمایا اس کی نشانی کے بارے میں جب اس سائل نے نشانے کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور
اس کی نشانیاں قیامت کی. اب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ لونڈی اور غلام اور آقا کا دور دوبارہ آئے گا. مطلب اس کا مطلب اب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ماں نے اپنے اولاد کو جنم دیا، ماں نے اپنی اولاد کو جنم دیا. اب جس اولاد کو اس ماں نے جنم دیا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، تو اس کی ایک تشریح یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ جس اولاد کو ماں نے جنم دیا ہے، تو رضوان بھائی اس کی تشریح یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ جس ماں نے اپنی اولاد کو جنم دیا ہے، اس اولاد میں اپنی ماں کی عزت نہ ہو، اپنی ماں کی وہ تحریم بھی نہ کرے، وہی اولاد اپنی ماں پر حکم چلائے، اپنی ماں کو غلام سمجھ کے، اپنی ماں کو ماں نہ سمجھے بلکہ ایک لونڈی سمجھ کر اس کے ساتھ سلوک کرے، غلام جیسا سلوک کرے. اس کی ایک تشریح یوں بھی کی جا سکتی ہے. تو بہر کیف رسول اللہ نے آگے فرماتے ہیں تم قرب قیامت تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، ننگے دست بکریوں، تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو بلند بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب اس سائل نے یہ سوال کیے اور حضور نے اس کو جواب دے دیا تو سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے بعد وہ چلا گیا